وہ کولہاپوری چپل پہنے سیڑھیوں سے اتر رہا تھا۔ سفید شلوار قمیض زیب تن کیے، بال جیل سے سیٹ کیے وہ کہیں جانے کے لیے تیار لگتا تھا۔ اس کے دائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں موجود انگوٹھی جو اس کو نکاح کے بعد تحفے میں دی گئی تھی، اس کی انگلی میں بہت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ آخری سیڑھی اتر کر باہر کے دروازے کی جانب بڑھ رہا تھا جب عمار کی پکار پر وہ رکا۔ ذکی بھائی۔ ذکی نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ عمار اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور پھر سنجیدگی سے کہنے لگا، ذکی بھائی، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے معافی بھی مانگنا چاہتا ہوں۔ کس بات کی معافی؟ ذکی نے عمار کی بات پر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا۔ شکریہ اس لیے کہ آپ نے میری مدد کی، اور معافی اس لیے کہ میری وجہ سے آپ کو یہ قربانی دینی پڑی۔ ذکی اس کی یہ بات سن کر قدرے ٹھہرے ہوئے لہجے میں گویا ہوا۔ میں نے کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے عمار، یہ میرا اپنا ذاتی فیصلہ تھا، اس میں کسی دوسرے شخص کا کوئی دخل نہیں۔ میں نے تمہارے لیے کچھ نہیں کیا، اس لیے نہ میرا شکریہ ادا کرو اور نہ ہی معافی مانگو۔ عمار نے کچھ بھی کہے بغیر ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا اور ذکی اس کا بازو تھپتھپا کر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اب جاؤ اور میرے نکاح کی مٹھائی کھا لو اس سے پہلے کہ رفیدہ ساری مٹھائیاں ہڑپ کر جائے۔ اب کی بار عمار بھرپور انداز میں ہنس دیا اور پھر وہ دونوں اپنے اپنے راستے کی جانب مڑ گئے۔ عمار کچن میں مٹھائی کھانے کی غرض سے داخل ہونے ہی لگا تھا کہ اچانک وہ ٹھٹک کر چوکھٹ پر ہی رک گیا۔ رفیدہ واقعی کچن کاؤنٹر پر رکھے مٹھائی کے ڈبوں کو کھول کھول کر ان میں سے اپنی پسندیدہ مٹھائیاں چن چن کر ایک پلیٹ میں رکھ رہی تھی۔ عمار نے اپنی بے اختیار امڑ آنے والی ہنسی کا گلا گھونٹا اور ہلکے سے کھنکار کر بولا، اوے انڈو پاک، ساری مزیدار مٹھائیوں پر تمہارا حق نہیں ہے۔ رفیدہ کے کانوں میں اچانک عمار کی بلند آواز پڑی تو وہ ایک دم چونک کر مڑی اور چند لمحے حیرت سے عمار کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آج اتنے دنوں بعد اس نے عمار کا یہ پرانا انداز پھر سے دیکھا تھا، اس کا چڑھانے والا، تنگ کرنے والا انداز۔ وہ زیر لب مسکرائی مگر بظاہر نارمل سے انداز میں کندھے اچکا کر کہنے لگی، میرے بھائی کا نکاح ہوا ہے، ان سب مٹھائیوں پر میرا حق ہے۔ اچھا، ابھی یاسمین مامی کو بلا کر دکھاؤں کہ تم کس طرح اپنی پلیٹ مٹھائیوں سے بھر کر فرار ہونے والی ہو یہاں سے۔ رفیدہ نے منہ بگاڑا، بس بس رونے کی ضرورت نہیں، اٹھا لو اس میں سے اپنی من پسند مٹھائی۔ عمار ایک شان سے مسکراتا ہوا آیا اور مٹھائی کے ڈبوں کا جائزہ لینے لگا۔ اس نے ساتھ ہی رفیدہ کی پلیٹ میں بھی نظر دوڑائی اور اپنی پسندیدہ مٹھائی کو وہاں دیکھ کر فوراً سے بول پڑا، یہ والی مٹھائی چاہیے مجھے، وہ جو تمہاری پلیٹ میں ہے۔ ارے ہاں، یہ میں نے تمہارے لیے ہی نکال کر رکھی تھی کیونکہ تم ہمیشہ یہی کھاتے ہو نا، اٹھا لو۔ رفیدہ کا لہجہ اس قدر میٹھا تھا کہ عمار مٹھائی کو دیکھ کر شک میں پڑ گیا۔ سچ میں لے لوں یہ والی مٹھائی؟ ہاں، رفیدہ سادگی سے بولی مگر عمار کو اس کی یہ سادگی ہضم نہ ہوئی اور مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم نے کچھ ملایا تو نہیں ہے اس میں؟ اگر مجھے ملاوٹ والی کوئی چیز کھلانی ہوتی تو میں یہ کام پہلے ہی کر چکی ہوتی۔ بڑے سنو وائٹ، رفیدہ ہاتھ چلا کر بولی، جس پر عمار نے مٹھائی اٹھائی اور بھاویں بھیج کر بولا، یہ اتنی سوکھی سوکھی کیوں رکھ رہی ہیں؟ کہیں تم نے یہ ساری مٹھائیاں چوس چوس کر تو نہیں رکھی؟ عمار کے اس عجیب سوال پر رفیدہ زوردار کہکا لگا کر کہنے لگی، اتنا ڈرتے کیوں ہو تم مجھ سے؟ بہت افسوس کی بات ہے عمار، کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں تمہارا کوئی بھروسہ بھی تو نہیں۔ ڈرو مت، کھا لو، کچھ نہیں کیا ہے میں نے اس کے ساتھ۔ رفیدہ اپنی مٹھائی کی پلیٹ اٹھا کر کہتی ہوئی کچن سے باہر نکلنے لگی، پھر مڑ کر عمار کو دیکھا جو مٹھائی کو اپنے منہ میں بھرنے ہی لگا تھا۔ ویسے چمچم کے شیرے کی بات ہی کچھ الگ ہوتی ہے۔ پھر وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ عمار کا چمچم کو منہ میں لے جاتا ہاتھ لمحے بھر کو تھما، چمچم کو ایک دفعہ مزید شک کی نگاہوں سے دیکھا اور پھر ایک دم سر جھٹک کر ہنسا اور ایک ہی بار میں پوری مٹھائی منہ میں ٹھوس لی۔ ذکی نے اپنی گاڑی کچی آبادی میں ایک گھر کے سامنے روکی جہاں ایک چھوٹی وین بھی کھڑی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر کر پھر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر وہاں سے دو بڑے تھیلے نکال کر جو کہ سامان سے بھرے ہوئے تھے دروازے پر پہنچا، ایک تھیلا زمین پر رکھا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک بچی کی آواز آئی، کون ہے؟ فاطمہ، میں ہوں ذکی۔
بس یہ کہنا تھا کہ اس بچی نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور پرجوش انداز میں بولی، السلام علیکم ذکی بھائی۔ ذکی نے ہلکے سے اس کی جانب جھک کر نرم سے لہجے میں کہا، وعلیکم السلام، فاطمہ کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں۔ اتنے میں اندر سے کسی آدمی کی آواز آئی، کون ہے دروازے پر فاطمہ؟ ابا، ذکی بھائی آئے ہیں۔ ذکی آیا ہے تو انہیں باہر کیوں کھڑا کر کے رکھا ہے؟ ذکی بیٹا اندر آ جاؤ۔ اس آدمی کی پکار پر ذکی نے تھیلے اٹھائے اور دروازہ پار کیا۔ سامنے کھلے صحن میں بچھی منجی یہ ایک 40-45 سالہ آدمی بھورے رنگ کی شلوار قمیض پہنے بیٹھا تھا۔ ذکی کو دیکھتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور خوش دلی سے کہنے لگا، آؤ بھائی جوان، اتنے دنوں بعد آخرکار تم نے ادھر کا چکر لگا ہی لیا، اور بتاؤ کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک۔ یہ کچھ مٹھائیاں اور کپڑے وغیرہ ہیں، امی نے بھجوائے ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور کہا تھا کہ اس میں سے کچھ آپ اپنے پڑوسیوں کو بھی دے دیں۔ ذکی چارپائی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگا، اچھا مٹھائیاں وغیرہ بھجوائی ہیں، کوئی خوشی کی خبر ہے کیا؟ ذکی نے ان کے سوال پر بے اختیار تھوک نکلا، پھر اپنے ماتھے کے نشان کو مسلتے ہوئے کہنے لگا، وہ دراصل یہ میرے نکاح کی وجہ سے بھجوائی ہیں۔ ماشاء اللہ، بہت بہت مبارک ہو ذکی، مجھے بہت خوشی ہوئی یہ سن کر۔ دلشاد بھائی اچانک سے اتنی خوشی سے بولے کہ ذکی چند لمحے خود سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی خوشی کا جواب وہ کیسے دے، پھر ذرا سا مسکرا کر سر کو خم دیا، کچھ بول ہی نہ سکا۔ فاطمہ، اپنی امی سے کہو کہ کھانا لگائیں ذکی کے لیے۔ نہیں دلشاد بھائی، کھانا پھر کبھی صحیح، ابھی مجھے ذرا کسی دوسرے کام سے بھی جانا ہے۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا، جس پر دلشاد بھائی خفگی سے کہنے لگے، یہ کیا بات ہوئی، کھانا کھانے میں کتنی دیر لگتی ہے بھلا؟ میں کہہ رہا ہوں نا کہ پھر کبھی۔ منع تھوڑی کر رہا ہوں، بلکہ اب کی بار پتہ کراؤں گا، دعوت تو کریں گے ہی نا ویسے بھی آپ میری۔ ذکی نے مسکراتے ہوئے کہا تو دلشاد بھائی بھی ہنس کر کہنے لگے، کیوں نہیں، ضرور تمہاری دعوت تو کرنی ہے بھائی، تمہاری نکاح کی خوشی میں۔ ذکی ان کی بات پر ہلکے سے مسکرا کر بولا، چلیں ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ ذکی ان سے بغل غیر ہوا اور دلشاد بھائی ذکی کو اس کی گاڑی تک چھوڑنے ساتھ ہی آ گئے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس کی مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی اور چہرے پر ایک اداسی چھا گئی تھی۔ وہ گاڑی چلاتا اپنی سوچوں میں کھویا تھا اور یوں لگتا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو معلوم ہو کہ اس گاڑی کو کہاں جانا ہے، جیسے وہ راستہ انہیں زبانی یاد ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کی گاڑی رکی اور وہ واپس ہوش کی دنیا میں آیا۔ سامنے ایک وسیع قبرستان تھا۔ وہ چند لمحے دور تک پھیلی قبروں کو دیکھتا رہا، پھر گاڑی سے اترا اور قبرستان کی جانب قدم بڑھانے لگا۔ جیسے جیسے وہ قبرستان کی طرف قدم بڑھا رہا تھا، اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ اس قبرستان میں ان قبروں میں سے ایک قبر بدر کی بھی تھی، مطمئن چہرے والا بدر جو ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، جب بھی ملتا تھا گرم جوشی سے ملتا تھا، مثبت سوچ رکھنے والا، محبت کرنے والا بدر، جس کے آنے سے محفل میں جان سی آ جاتی تھی۔ اور وہ اب بہت خاموش ہو چکا تھا، بہت خاموش۔ ذکی نے قبرستان میں قدم رکھا اور زمین کے اس ٹکڑے کے پاس آ کھڑا ہوا جس کے نیچے بدر کو دفنایا گیا تھا۔ کتنا دل آزار لمحہ تھا وہ جب اس نے کفن میں لپٹے بے جان وجود کو قبر میں اتارنے میں مدد کی تھی۔ اس کے اوپر مٹی ڈالتے وقت اس کا اپنا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہ کتنی جلدی چلا گیا تھا، لیکن پیچھے کتنی یادیں چھوڑ گیا تھا۔ ذکی اپنی سب سے سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگا، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کتنی ہی دیر وہ وہاں خاموشی سے کھڑا رہا۔ 2 دن بعد صفا سر پر بڑی سی کالی چادر اوڑھے، کندھے پر بیگ لٹکائے اور ہاتھ میں 2 کتابیں تھامے یونیورسٹی کی راہداری میں تیز تیز چل رہی تھی۔ اس کی آنکھیں قدرے سوجی ہوئی سی لگ رہی تھیں اور چہرے پر ایک اداسی سی چھائی تھی۔ وہ بہت سی کلاسز کے آگے سے گزرتی ہوئی ایک کلاس روم کی چوکھٹ پر رکی اور رک کر کلاس میں جھانکا۔ سامنے ہی رباب بیٹھی نظر آئی۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے قریب آ رکی اور دھیمے لہجے میں اسے پکارا، رباب نے چونک کر سر اٹھایا اور صفا کو اپنے سامنے پا کر حیرت کے مارے چیخ مارتے مارتے رہ گئی، صفا تم واقعی یونیورسٹی آ گئی ہو؟ یار میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ رباب نے اسے زور سے گلے لگا کر پرجوش لہجے میں کہا،
جس کے جواب میں صفا کے ہونٹوں پر مدھم سی مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ صفا اس کے ساتھ کرسی پر بیٹھی ہی تھی کہ اس کی کلاس میں موجود ایک لڑکی اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تعزیت کرتے ہوئے کہنے لگی، صفا، تمہارے شوہر کے بارے میں پتہ لگا تھا؟ یار سچ میں بہت افسوس ہوا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کی مغفرت کرے اور تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ اچھا ہوا تم نے یونیورسٹی پھر سے جوائن کر لی۔ صفا کو ان تعزیتوں کا ہی ڈر تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سر جھکا کر رونے لگی۔ صفا، تم رونے کیوں لگی؟ مت رو یار، رباب اسے بازوؤں سے تھام کر بولی، پھر ساتھ ہی سامنے کھڑی لڑکی کو ڈپٹتے ہوئے کہنے لگی، کیا ضرورت تھی تمہیں یہ بات چھیڑنے کی؟ دیکھو رلا دیا نا اسے تم نے۔ میرا ارادہ بالکل صفا کو رلانے کا نہیں تھا، میں تو بس اخلاقاً ہی تعزیت کرنے چلی آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے یار، ٹینشن نہ لو، میں سمجھاتی ہوں اسے، رباب نے اس لڑکی کو کہا تو وہ سنجیدگی سے سر ہلا کر وہاں سے چلی گئی اور رباب صفا کو سمجھانے لگی، دیکھو صفا، یہ سب اللہ کی مرضی ہے، اس طرح رو کر کمزور مت پڑو، خود کو مضبوط کرو، آگے زندگی پڑی ہے۔ اور کیا تم نے کسی لڑکی کو عدت گزارنے کے 8ویں ہی دن کسی اور سے نکاح کرتے دیکھا ہے؟ صفا اس کی جانب دیکھ کر روندے ہوئے لہجے میں بولی تو رباب ایک دم چپ ہوئی اور صفا کے سوال پر بھویں بھیج کر نفی میں سر ہلایا۔ ہاں تو اب دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھی ہے وہ لڑکی، میں وہ لڑکی ہوں جو لوگوں کا سامنا کرنے سے جھجک رہی ہوں، کیونکہ لوگ مجھ سے آ کر تعزیت کریں گے اور میں اپنے آپ سے ہی شرمندہ ہو کر رہ جاؤں گی۔ میں بہت تکلیف میں ہوں رباب، میں کیا کروں؟ میں کیسے لوگوں کا سامنا کروں؟ میں کیسے اپنا سامنا کروں؟ کیسے مجھے اس شرمندگی سے نجات ملے؟ میں بدر سے محبت کے دعوے کرنے والی، اس کے اس دنیا سے جاتے ہی کسی اور سے نکاح کر بیٹھی، کیسے؟ میں کیوں مجبور ہو گئی؟ میں کیوں سب کے دباؤ میں آ گئی؟ وہ بری طرح روئے چلی جا رہی تھی۔ رباب اسے اپنے ساتھ لگا کر اس کا بازو سہلانے لگی اور جب صفا خود پر قابو پا کر اس سے الگ ہوئی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی تب رباب نے اس سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، کس سے نکاح ہوا ہے تمہارا صفا؟ صفا چند لمحے خاموش رہ کر رباب کے سوال کے جواب میں الفاظ ترتیب دینے لگی اور پھر گیلی آواز میں بولی، رفیدہ کے بھائی سے۔ وہ تو اب ذکی کا نام بھی اپنے منہ پر لانے سے گریز کر رہی تھی۔ رباب کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں، ذکی کے ساتھ؟ صفا نے کوئی جواب نہ دیا۔ یا اللہ، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ تمہارا نکاح ذکی کے ساتھ؟ ذکی کیسے مانا؟ تم کیسے راضی ہوئی؟ آخر ہوا کیا تھا؟ صفا، مجھے پوری بات بتاؤ۔ وہ اسے جھنجھوڑ کر پورا قصہ اس کے منہ سے گلوانے پر تلی تھی کہ اچانک کلاس میں ٹیچر آ گئے اور رباب کے کندھے ٹھلک سے گئے۔ صفا نے بھی فوراً اپنی گلابی ہوتی آنکھیں رکھ لیں اور مڑ کر بیگ سے کتابیں نکالنے لگی۔ بات ادھوری ہی رہ گئی تھی۔ آج کا دن اس کی یونیورسٹی لائف کا سب سے مشکل دن تھا۔ وہ چہرے پر ڈھیروں بیزاری، نکاہت اور اسٹریس لیے گھر میں داخل ہوئی۔ وہ اس وقت کسی کا بھی سامنا کیے بغیر سیدھی اپنے کمرے میں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی خواہش کے مخالف اس کے لان میں قدم رکھتے ہی اسے سامنے ہی وہی شخص آتا دکھائی دیا جس سے تازہ تازہ سی نفرت نے اس کے دل میں جنم لیا تھا۔ صفا کا دل زور سے دھڑکا اور چہرے پر نفرت کی سرخی نمودار ہوئی، مگر وہ نگاہیں جھکائے تیز قدموں سے اس دراز کے شخص کو نظر انداز کیے اندر کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی۔ صفا، ذکی کی دھیمی مگر گمبھیر آواز صفا کے کان میں پڑی تو اس کے پاؤں ادھر ہی زنجیر ہو گئے۔ وہ جہاں تھی وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی لیکن مڑی نہیں۔ تمہارے نام سے بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے تمہارے دستخط اور کچھ ضروری معلومات چاہیے تاکہ اس میں تمہارے مہر کی رقم۔ مجھے کوئی مہر نہیں چاہیے آپ سے، صفا ایک دم کاٹ تاڑ لہجے میں بولی تو ذکی چپ سا ہو گیا۔ آپ پہلے ہی مجھ بیچاری بیوہ سے نکاح کر کے مجھ پر بہت بڑا احسان کر چکے ہیں، مزید آپ کے احسان کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہے مجھ میں۔ اسے احسان نہیں کہتے صفا، ذکی نے سنجیدگی سے کہا۔ جی صحیح کہہ رہے ہیں آپ، احسان نہیں کہتے اسے، اس کو تو ظلم کہا جاتا ہے، کسی کو نکاح کرنے پر مجبور کر دینا۔ میرے لیے تو آپ کسی ظالم سے کم نہیں۔ وہ عجیب چپتے ہوئے انداز میں کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ ذکی نے قدرے تعجب سے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اسے تو اچھی خاصی تب چڑھی ہوئی تھی، تبھی وہ اتنا کچھ سنا گئی تھی اور یہ تو بس شرافت تھی۔ صفا لاؤنج میں داخل ہوئی تو دیکھا ایمن گھٹنے تک آتی لال رنگ کی شرٹ اور سیاہ رنگ کا چسپ پاجامہ پہنے، چہرے پر ہلکا سا میک اپ کیے اور ڈائی شدہ بالوں کو کھولے
اپنے مقابل بیٹھی ندا کے ہاتھ پر مہندی لگا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف جا نہیں لگی تھی، مگر آج کے دن اسے انہی لوگوں نے پکارنا تھا جس سے فاصلہ رکھنے کو وہ زیادہ بہتر سمجھتی تھی۔ صفا، دیکھو کیسی مہندی لگائی ہے میں نے، ایمن نے انتہائی دوستانہ لہجے میں کہا، جسے سن کر صفا نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ آج سے پہلے کبھی ایمن نے اسے اتنی اپنائیت کے ساتھ مخاطب نہیں کیا تھا۔ صفا اپنی حیرت چھپائے ہوئے ان دونوں کے قریب آئی اور رسمی سے انداز میں ندا کا مہندی والا ہاتھ دیکھ کر بولی، بہت اچھی لگ رہی ہے۔ تھینکس، آؤ تمہارے بھی ہاتھوں پر لگا دوں، تمہارے نکاح کے دن تو موقع ہی نہیں ملا تھا تمہیں مہندی لگانے کا، تو آج لگوا لو۔ صفا چند لمحوں کے لیے خاموشی سے ندا کے ہاتھ پر لگے خوبصورت مہندی کے نقوش کو دیکھتی رہی، پھر اپنی اداس آنکھوں کو ان نقوش سے ہٹا کر نفی میں سر ہلا کر کہنے لگی، پھر کبھی ایمن، ابھی میں بہت تھکی ہوئی ہوں، کچھ دیر آرام کرنا چاہتی ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، ایمن مسکرا کر بولی تو صفا بھی ہلکے سے مسکرا کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ندا جو حیرت سے گھری ایمن کو دیکھ رہی تھی، صفا کے جاتے ہی بول پڑی، کل تک تو تم اسے اتنا برا بھلا کہہ رہی تھی اور ابھی اتنے اچھے سے بات کر رہی ہو، خیریت تو ہے؟ ایمن نے کندھے اچکائے، بہت ہو گئی دشمنی، اب دوستی کرنے کا وقت ہے، کیونکہ دشمن سے زیادہ انسان دوست کی بات پر بھروسہ کر لیتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی، عجیب سی مسکراہٹ۔ مغرب کی نماز پڑھ کر زکی مسجد سے باہر آیا، چپل پہنی اور اپنی جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، جو 2 دفعہ اس کی جیب میں وائبریٹ ہو چکا تھا۔ ذیشان بھائی کی 2 بار کال آ چکی تھی۔ زکی نے وہیں کھڑے کھڑے کال بیک کی، جو 2-3 گھنٹیوں کے بعد اٹھا لی گئی۔ ہیلو، السلام علیکم ذیشان بھائی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، تم بتاؤ کہاں مصروف ہو؟ وہ جس وقت آپ کی کال آئی تھی میں واقعی میں ذرا مصروف تھا۔ زکی کے جواب پر ذیشان سنجیدگی سے بولے، میں ابھی تمہاری پھپھو کو تمہارے گھر ڈراپ کر کے آیا ہوں اور مجھے تم سے کوئی بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جی کہیں، میں سن رہا ہوں۔ نہیں، یہ بات کال پر کرنے والی نہیں ہے زکی، میں تم سے مل کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ زکی نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور قدر سنجیدگی سے بولا، کہاں پر آنا ہے مجھے؟ یوسف ہاؤس کے لان میں ہر سو چاند کی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ رفیدہ کا طوطا آنکھیں مودے پنجرے میں بیٹھا تھا اور پیڑوں کے پتے وقفے وقفے سے ہوا کے چلنے پر جھوم رہے تھے، اور صفا اس خوبصورت منظر سے بے خبر کچن میں کھڑی فرینچ فرائز تلنے میں مصروف سی نظر آتی تھی، اور اس کے ساتھ کھڑی رفیدہ کچن کاؤنٹر سے ٹیک لگائے موبائل کی اسکرین پر پوری توجہ سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ صفا نے فرینچ فرائز کڑھائی سے نکال کر پلیٹ میں منتقل کیے اور اتنے میں ہی مریم اسے ڈھونڈتی ہوئی کچن میں آئی اور اس کے پاس پہنچ کر اسے مخاطب کیا، صفا میرے ساتھ چل رہی ہو؟ صفا نے فرینچ فرائز کی پلیٹ رفیدہ کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے سوالیہ نظروں سے مریم کو دیکھا۔ کہاں؟ ارے یار، اپنے سلے ہوئے کپڑے لے کر آنے ہیں درزی سے، ارجنٹ ہے، کل ذیشان کے فرینڈ کا ولیمہ ریسیپشن ہے نا، اور میری ڈریس اتنی دیر میں تیار کی ہے درزی نے، ذیشان کی گاڑی کا ٹائر آتے ہوئے پنکچر ہو گیا تھا، اس لیے وہ مکینک کے پاس گئے ہیں گاڑی لے کر، اور یہ زکی بھی گھر میں نہیں، ورنہ میں اسی کے ساتھ چلی جاتی۔ پھپھو، میں صفا کچھ کہنے لگی تھی کہ مریم فوراً سے بول پڑی، صفا پلیز اب تم کوئی بہانہ مت بنانا نہ جانے کے لیے، میں نے اوپر بھی منگوا لی ہے، وہ بس پہنچنے ہی والی ہوگی، تم جاؤ جلدی سے اپنا حلیت درست کر کے آؤ۔ اچھا ٹھیک ہے پھپھو۔ صفا مریم کے ہمراہ جانے کے لیے مان گئی، پھر رفیدہ کی طرف دیکھ کر بولی، تم بھی ساتھ چلو ہمارے۔ صفا کی آفر پر رفیدہ معصومیت سے کہنے لگی، میں بھی چلوں کیا؟ مریم نے آنکھیں دکھائیں تو وہ ایک دم گڑبڑا کر بولی، میرا مطلب میں نہیں جا رہی، میں تو آرام سے بیٹھ کر فرینچ فرائز کھاتے ہوئے ایک اچھی سی کتاب پڑھوں گی، باہر لان میں ٹھنڈی ہوا کے مزے لیتے ہوئے۔ صفا چھوڑو اسے، تم میرے ساتھ چلو۔ مریم نے صفا کی کلائی تھامی اور اسے اپنے ساتھ کھینچتے ہوئے لے گئیں۔ اوبر اپنی منزل پر آ کر رکی اور مریم صفا کی جانب دیکھ کر عام سے انداز میں بولی، چلو اترو صفا۔ صفا نے باہر دیکھا تو سامنے ریسٹورنٹ تھا، پھر وہ مریم کی جانب دیکھ کر نا سمجھی سے کہنے لگی، پھپھو یہ تو ریسٹورنٹ ہے؟ ہاں، یہیں تو بلایا ہے میں نے درزی کو۔ مریم اتنی سنجیدگی سے بولی کہ صفا نے حیرت سے اسے دیکھا، کیا واقعی؟ پاگل ہو کیا؟ مجھے بھوک لگ رہی ہے یار، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں۔
مریم گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے بولی۔ پھر گاڑی سے نکل کر صفا کو بھی مجبوراً اترنا پڑا۔ رفیدہ کو پتہ لگ گیا نا کہ اگر ہم نے باہر ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا ہے اور وہ بھی اس کے بغیر، تو وہ میرا گلا ہی دبا دے گی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئیں۔ ارے اسے کون بتائے گا ہم ریسٹورنٹ گئے تھے، مریم نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا اور اپنے کندھے سے پرس اتارنے لگی۔ صفا میرا پرس کہاں گیا؟ صفا کے لہجے میں پریشانی سی گھل گئی۔ لگتا ہے گاڑی میں ہی رہ گیا۔ ایک کام کرو، تم یہاں اندر ہی بیٹھو، میں اوبر ڈرائیور کو کال کر کے واپس بلاتی ہوں، ابھی اتنی دور نہیں گیا ہوگا۔ مگر پھپھو میں، صفا کہا نا تم میرا انتظار کرو یہاں، ایک تو پہلے ہی ٹینشن میں ہوں۔ اور مریم بڑبڑاتی ہوئی موبائل پر کال ملاتی ہوئی وہاں سے باہر نکل گئی۔ صفا نے اسے جاتے دیکھا، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر اپنے ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ ریسٹورنٹ میں معمول کی گہما گہمی تھی۔ ویٹرز بڑی بڑی ٹریز اٹھائے ادھر ادھر گھومتے نظر آ رہے تھے۔ مدھم روشنیوں سے سجا وہ ریسٹورنٹ خوابناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ اسے اپنا آپ وہاں بہت عجیب سا لگنے لگا۔ وہ مزید آگے بڑھنے کی بجائے قریب ہی رکھی کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھ گئی۔ اس کے آس پاس سے لوگ گزرتے جا رہے تھے، لیکن وہ کسی کو دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کی نظریں سامنے گیٹ پر تھیں جہاں سے مریم کو آنا تھا۔ اسے وہاں بیٹھے ہوئے 5-6 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک ویٹر اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ صفا نے ویٹر کو دیکھا اور ایک دم ہڑبڑا کر بولی، وہ میری پھپھو کسی کام سے ریسٹورنٹ سے باہر گئی ہیں، وہ آئیں تو پھر آرڈر کریں گے۔ میم کیا آپ صفا ہیں؟ ویٹر نے قدرے مہذب انداز میں پوچھا، جس پر صفا نے اسے تعجب سے دیکھا اور اسی تعجب سے بولی، جی لیکن۔ اوکے میم پلیز آپ میرے ساتھ چلیں، وہ ویٹر شائستگی سے کہہ کر آگے بڑھ گیا۔ صفا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ویٹر کو اس کا نام کیسے پتہ چلا اور وہ اسے کہاں چلنے کا کہہ رہا ہے۔ وہ بس الجھی ہوئی اپنا ہونٹ کاٹتی ہوئی ویٹر کے پیچھے چلنے لگی۔ وہ بہت سی کرسیوں اور ٹیبلوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک ٹیبل کے پاس آ کر رکا اور مڑ کر صفا کی جانب دیکھ کر بولا، میم یہ ٹیبل آپ کے نام سے بک ہے۔ وہ یہ کہہ کر اس کے سامنے سے ہٹا اور ویٹر کے ہٹتے ہی صفا کی پہلی نگاہ جس شخص پر پڑی، اسے دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت کے مارے پھیل گئیں۔ آپ؟ اس کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس آپ پر سامنے بیٹھے شخص نے بھی چونک کر اپنی نگاہیں اٹھائیں اور اس کی آنکھوں میں بھی وہی حیرانی نمودار ہوئی جیسے سامنے کھڑی اس کی بیوی کی آنکھوں میں تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ زکی اسے دیکھ کر چھوٹتے ہی بولا، جس پر صفا اپنے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ کہنے لگی، آپ یہاں کیوں ہیں؟ مجھے تو ذیشان بھائی نے یہاں۔ وہ کہتے کہتے ایک دم رکا، لمحے بھر کو کچھ سوچا اور پھر سر جھٹک کر ذیشان کو کال ملانے لگا۔ چند سیکنڈز میں ہی کال اٹھا لی گئی، مگر کال اٹھانے والی مریم تھی۔ ہیلو زکی، صفا پہنچ گئی تم تک؟ مریم نے چہکتے ہوئے کہا تو زکی نے ایک گہری سانس لے کر صفا کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھا، پھر قدرے سنجیدگی سے بولا، جی۔ اچھا تو اسپیکر آن کرو پھر۔ مریم کے کہنے پر زکی نے آگے سے کوئی بھی جواب دیے بغیر موبائل کان سے ہٹایا اور اسپیکر آن کر دیا۔ میرے دل کے ٹکڑوں، میں نے اور میرے شوہر نے تم دونوں کے لیے سرپرائز ڈنر پلان کیا تھا، تو کیسا لگا سرپرائز؟ مریم کے سوال پر زکی پھیکا سا مسکرایا، بہت زور سے لگا سرپرائز پھپھو، اور صفا تو اتنی سرپرائزڈ ہو گئی ہے کہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی۔ مریم ہلکے سے ہنسی، چلو ٹھیک ہے، میں درزی سے اپنے جوڑے لے آؤں، تم دونوں ڈنر انجوائے کرو، میں فون رکھتی ہوں۔ وہاں کھڑی صفا کے کانوں میں ایک دم کہیں دوسری ٹیبل پر موجود لوگوں کی کہکوں کی آوازیں پڑیں اور اس کے ذہن میں اچانک وہ منظر گھوم گیا جب وہ آخری بار سب کے ساتھ ریسٹورنٹ آئی تھی اور تب بدر بھی ان کے ساتھ تھا، ہنستا مسکراتا، زندگی سے بھرپور۔ اسے یوں لگا جیسے بدر کی ہنسی کی آواز کوئی ہوا کا جھونکا اڑاتے ہوئے اس کے کانوں تک لے آیا ہو۔ صفا کی آنکھوں کے کٹورے بے اختیار نمکین پانی سے بھر گئے۔ مجھے گھر چھوڑ آئیں ابھی اسی وقت، میں کچھ نہیں جانتی، وہ دل برداشتہ ہو کر روتی ہوئی آواز میں بول کر مڑنے لگی تو زکی قدرے عام سے لہجے میں بولا، میں تو یہاں سے کھا کر ہی اٹھوں گا، تب تک تم گاڑی میں بیٹھ سکتی ہو، ٹھیک ہے؟ صفا نے ماتھے پر بہت سی شکنیں ڈال کر زکی کو دیکھا اور چند لمحے اسے گھورتی رہی اور پھر کرسی کھینچ کر اس پر بیٹھی اور زکی سے منہ پھیر کر دوسری جانب دیکھنے لگی۔ زکی نے آگے کو جھک کر مینیو بک اٹھائی اور صفا کو مخاطب کیا، تم کچھ کھاؤ گی؟ اس سے پہلے کہ صفا نفرت سے کچھ کہتی، زکی خود ہی بول پڑا،
زہر کے علاوہ، کیونکہ وہ یہاں نہیں ملتا۔ صفا نے تیز نظروں سے اسے دیکھا، پھر دبی دبی آواز میں بولی، آپ کے سامنے بیٹھنا زہر کھانے سے کم نہیں۔ بہت شکریہ۔ ذکی نے دھیرے سے سر کو خم دیا اور قریب کھڑے ویٹر کو اشارے سے بلایا۔ یس سر۔ ذکی نے بڑے ہی مزے سے اچھے خاصے کھانے کا آرڈر دیا اور موبائل ہاتھ میں اٹھا کر اس میں مشغول ہو گیا۔ صفا نے دانت پر دانت جما کر ایک غصیلی نظر ذکی کے مطمئن چہرے پر ڈالی اور قدرے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہاں چپ چاپ بیٹھی رہی، مگر اس کا تیز تیز ہلتا پاؤں اس کی بے چینی کا ثبوت بخوبی پیش کر رہا تھا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی۔ یوسف ہاؤس کے باہر سناٹا چھایا تھا۔ ذکی نے جیسے ہی چابی لاک میں گھما کر دروازہ کھولا، پیچھے کھڑی صفا اس کی سائڈ سے نکل کر جلدی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ذکی نے اپنے ہاتھ میں موجود اندر کے دروازے کی چابی کو دیکھا اور پھر سنجیدگی سے سینے پر بازو لپیٹ کر صفا کو جاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ صفا لان عبور کر کے ایک اور دروازے تک آئی اور پھرتی سے دروازے کا ہینڈل پکڑ کر گھمایا اور اسے احساس ہوا کہ وہ تو لاک ہے۔ اس نے کاہٹ سے آنکھیں بند کر کے کھولی اور ہینڈل کو دھیرے سے چھوڑ کر ایک طرف ہو گئی۔ کچھ بھی اس کے حق میں نہیں ہو پا رہا تھا۔ ذکی اپنے ماتھے کے نشان کو مسلتے ہوئے تنزیہ سا مسکرایا، پھر قدم قدم چلتا دروازے تک آیا، جہاں وہ دروازے کی طرف منہ کیے بہت ہی تحمل کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ ذکی دروازے کے لاک میں چابی لگا کر عجیب سے انداز میں کہنے لگا، جتنی سپیڈ سے تم جا رہی تھی مجھے تو لگا کہ دروازے کے آر پار ہو جاؤ گی۔ بس وہی جادو دیکھنے کے لیے میں ادھر کھڑا تھا۔ صفا کے تو تلووں میں لگی اور سر پر پوچھی۔ وہ ایک دم چپتی نظروں سے اسے دیکھ کر بولی، دوسروں کی بے بسی کا مذاق اڑانے میں آپ کو بہت خوشی ملتی ہے نا؟ صفا کے جملے پر ذکی گردن جھکا کر افسردگی سے مسکرایا، پھر اس پر ایک گہری نگاہ ڈال کر دھیرے سے بولا، کیا ایک بے بس انسان دوسرے انسان کی بے بسی کا مذاق اڑانے کا حق رکھتا ہے؟ بے بس مت کہیں خود کو آپ۔ صفا جل کر بولی، آپ نہ تو ابھی بے بس ہیں اور نہ اس وقت بے بس تھے جب میں آپ کو اس نکاح سے انکار کرنے کو کہہ رہی تھی۔ آپ تو بس سب کی نظروں میں ہیرو بننا چاہتے تھے، تو مبارک ہو، آپ کی اس قربانی نے آپ کو سب کے آگے ہیرو بنا دیا، لیکن میرے لیے آپ ایک ویلن سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ صفا نے دانت پر دانت جما کر پست آواز میں کب سے حلق میں اٹکی بھڑاس نکالی اور لاک میں لگی چابی گھما کر لاک کھولا، پھر ہتھیلی سے دروازہ دھکیل کر تیزی سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ذکی کے دل میں کسی تیر کی طرح صفا کی باتیں جا کر لگی تھیں۔ اچانک اس کے ذہن میں یہ سوچ ابھری کہ وہ کب تک تحمل کے ساتھ ان تیروں کا مقابلہ کر پائے گا۔ وہ ہلکے سے سر جھٹک کر اندر داخل ہوا۔ تیزی میں چلتی صفا کے قدم سامنے کھڑی رفیدہ کو دیکھ کر ایک دم سست پڑے۔ وہ شاید ان دونوں کی ہی منتظر تھی۔ ذکی بھی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ پھنسائے صفا سے 2 قدم پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آخر آ ہی گئے آپ دونوں، کیسا رہا ڈنر؟ رفیدہ نے مسکراتے ہوئے چمکتی آنکھوں کے ساتھ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جس پر صفا نے اسے فقط ایک گھوری سے نوازا اور سیدھی اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ رفیدہ نے پیچھے مڑ کر اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر بھویں بھیج کر ذکی سے بولی، اس سے کیا ہوا؟ ذکی نے انجان بنتے ہوئے کندھے اچکائے۔ اچھا چھوڑیں، یہ بتائیں کیا کھایا آپ لوگوں نے؟ میں نے جو کھایا وہ میں تمہیں بتانے والا نہیں، البتہ تمہارے دوست نے ہوا کھائی ہے۔ ذکی کے انداز بیاں پر رفیدہ دھیرے سے ہنس دی۔ ویسے تم کیوں لاؤنج کے چکر کاٹ رہی ہو؟ ذکی نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ کر کہا تو وہ آنکھیں جھپکا کر کہنے لگی، میں نے آپ کو میسج کیا تھا نا بھائی کہ میرے لیے بھی۔ ذکی نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ حد ہے ویسے رفیدہ، تمہیں کھانے کے علاوہ کچھ اور بھی سوچتا ہے؟ لو گاڑی کی چابی، پچھلی سیٹ پر رکھے ہیں تمہارے لیے سینڈوچز۔ ذکی نے چابی اس کے آگے کی تو وہ بھرپور انداز میں مسکراتی ہوئی ذکی کے ہاتھ سے چابی کھینچ کر جوش میں دروازے کی طرف بھاگی۔ رفیدہ، وہاں چپس کیک بھی رکھا ہوگا، اسے فریج میں رکھ دینا، میرا ہے وہ۔ ذکی نے بلند آواز میں کہا۔ رفیدہ نے اسے سن کر سر ہلایا اور دروازے کے پار چلی گئی۔ صفا کے کمرے کی دیوار پر لگی گھڑی رات کے 3 بجا رہی تھی۔ بیڈ پر آنکھیں بند کیے لیٹی صفا نے کروٹ بدلی اور کچھ دیر اسی کروٹ پر لیٹے رہنے کے بعد اس نے آخر کار ہار مان کر آنکھیں کھول لیں اور گھڑی کی جانب دیکھا۔ اتنا وقت گزر چکا تھا مگر وہ سو نہیں سکی تھی، کیونکہ اس کے پیٹ سے اٹھتی اور روڑتی آوازیں اسے یہ بتانے کی کوشش کر رہی تھیں کہ اسے شدت کی بھوک لگی ہے۔
اپنی انا میں جو اس نے ریسٹورنٹ میں کھانے کا ایک نوالا بھی نہ لیا تھا، یہ اسی کی سزا تھی۔ صفا اکتاہٹ سے بیڈ پر ہاتھ مار کر اٹھی، اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا، پھر سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر اس کی روشنی کرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر بنا چاپ کے چلتی ہوئی کچن تک آئی اور موبائل کی روشنی کچن کاؤنٹر پر ماری جب بالکل صاف پڑا تھا۔ پھر اس نے امید بھری نظروں سے فریج کو دیکھا۔ اس میں تو ضرور اسے کھانے کو کچھ مل ہی جانا تھا۔ اس نے گہری سانس لے کر فریج کھولا تو فریج میں سے بہت سی روشنی پھوٹی اور سامنے ہی اسے ایک کیک رکھا نظر آیا۔ چیس کیک! اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ ایلس ان دی ونڈر لینڈ کہانی والی ایلس ہو جس کے سامنے کیک ہو اور اس پر لکھا ہو ایٹ می، مجھے کھاؤ۔ صفا نے کچھ بھی سوچے بغیر جلدی سے کیک نکال کر فریج بند کیا، اسٹینڈ پر سے چمچہ اٹھایا، کیک میز پر رکھا۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور چمچ بھر بھر کے وہ کیک کو ایسے حق سے کھانے لگی جیسے وہ اسی کے لیے ہی فریج میں رکھوایا گیا ہو۔ نہ جانے کیوں اسے اس وقت وہ کیک اتنے مزے کا لگ رہا تھا کہ وہ خلاف عادت بنا رکے بالکل رفیدہ کی طرح اسے کھائے جا رہی تھی۔ پھر کھانے کے دوران بے اختیار اس کی نگاہیں کاؤنٹر کی جانب اٹھیں اور وہیں تھم کر رہ گئیں۔ اسے وہاں بدر اور اپنا آپ دکھائی دیا۔ بدر کے ہاتھوں میں اس کے ہاتھ تھے اور وہ دونوں وہاں کھڑے مسکرا رہے تھے۔ وہ ان دونوں کی آخری ملاقات تھی جو یہیں کچن میں ہوئی تھی۔ اچانک وہ منظر دھندلا گیا یا شاید صفا کی آنکھوں میں قید سا کر جھلک اٹھا۔ اس کے کانپتے ہاتھوں سے اصغر چمچ میز پر جا گرا اور وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر آنسو بہانے لگی۔ اس یاد نے اسے پھر وہیں لا کھڑا کیا تھا جہاں سے شاید اس نے نادانستہ طور پر ہی صحیح ایک قدم آگے کو بڑھایا ضرور تھا۔ اس نے اپنا موبائل اٹھایا اور واٹس ایپ پر جا کر بدر اور اس کی چیٹ کھولی۔ بدر کے محبت اور اپنائیت سے بھرے میسیجز اور بہت سی تصاویریں۔ اس نے ایک تصویر پر کلک کیا، وہ بدر کی تصویر تھی۔ وہ اس تصویر میں مسکرا رہا تھا مگر اس کی مسکراہٹ نے صفا کو بری طرح رلا دیا تھا۔ کتنا کچھ تھا یاد کرنے کے لیے، کتنا سب کچھ تھا دل کے درد کو بڑھانے کے لیے۔ اچانک کسی کے پیروں کی چاپ نے اسے بیدار کیا اور موبائل میز پر رکھ کر قدرے پھرتی سے اپنی جگہ سے اٹھی، کیک کو چمچے سمیت ڈھک کر فریج میں رکھا اور دبے پاؤں کچن سے نکل کر جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی، اس نے اپنے ہاتھوں میں کچھ کمی سی محسوس کی۔ میرا فون! صفا نے اپنے ماتھے کو چھوا، پھر اپنی آنکھوں کو صاف کرتے ہوئے پلٹی مگر سامنے کھڑی سمینا کو دیکھ کر لمحے بھر کو سانس لینا بھول گئی۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ سمینا قدرے سپاٹ لہجے میں گویا ہوئی۔ یہ تمہارا فون تم کچن میں بھول گئی تھی؟ انہوں نے اس کا موبائل فون آگے بڑھایا جسے صفا نے خاموشی سے تھام لیا۔ پھر سمینا نے اس کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، سو جاؤ صفا، اتنی رات گئے تک جاگنا ٹھیک نہیں۔ صفا نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور سمینا کے جاتے ہی اس نے دھیرے سے دروازہ بند کر دیا۔ اگلی صبح یوسف ہاؤس کے تمام لوگ معمول کے مطابق ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ گرما گرم پراٹھے، بھاپ اڑاتی چائے، بریڈ، مکھن، انڈے، غرض میز بھرپور ناشتے سے سجی تھی اور ناشتے کے لیے سب کا موجود ہونا لازمی تھا، چاہے کسی کی نیند پوری ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اور کون پوری رات نہ سو سکا تھا یہ اس کی سرخ آنکھوں سے واضح تھا۔ کیا بات ہے صفا، تمہاری آنکھیں اتنی سرخ اور سوجی ہوئی کیوں ہیں بیٹا؟ نیند پوری نہیں ہوئی کیا؟ خاموشی سے ناشتہ کرتی صفا کو جنت بی بی نے مخاطب کیا تو وہ کرسیوں پر بیٹھے تمام لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن گئی۔ البتہ ذکی کی نظریں نیچے ناشتے پر ہی تھیں۔ صفا نے بھی اختیار تھوک نگلا اور انگلیاں چڑکاتے ہوئے مصنوعی سی مسکراہٹ کے ساتھ گویا ہوئی، وہ دادی پیپرز ہونے والے ہیں نا، کچھ دنوں میں تو بس انہی کی تیاری کرنے میں رات دیر تک سونا ہو رہا ہے۔ ایک تو یہ پڑھائیاں پہلے سے ہی آدھی بچیوں کو اور آدھا کر دیتی ہیں۔ دادی کے جملے پر رفیدہ ہنستے ہوئے بولی، لیکن دادی میں تو پوری ہی ہوں۔ نہیں سسٹر، تم ایکسٹرا ہو، زینب نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تو سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، جبکہ رفیدہ نے قدرے مطمئن انداز میں پراٹھے کو توڑ کر منہ میں رکھا۔ کھانے کے دوران ندا نے ذکی کی خالی پلیٹ پر نگاہ ڈالی تو اپنے پہلو میں بیٹھی ایمن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، ایمی جلدی جاؤ، ذکی کے لیے ایک اور پراٹھا بنا کے لاؤ۔
ندا کے غیر متوقع جملے پر ایمن نے حیرت بھری نظروں سے انہیں دیکھا۔ ندا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کچھ سمجھایا تو وہ سمجھ کر اس بات میں سر ہلا کر اٹھنے ہی لگی تھی۔ ایمن رہنے دو، میں بس اور نہیں کھاؤں گا، چائے کا گھونٹ پڑتے ہوئے ذکی نے نرم لہجہ اپناتے ہوئے ایمن سے کہا، جس پر وہ زیر لب مسکراتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر ٹک گئی۔ اسی دوران یاسمین کو بھی کچھ یاد آیا۔ ہاں، ایک اور بات تو میں بتانا بھول ہی گئی۔ رات میں کوثر کی کال آئی تھی، کہہ رہی تھی کہ عبد الرحمن بھائی کے کچھ کولیگ شام میں ان کے گھر کھانے پر آ رہے ہیں تو کوثر نے مدد کے لیے بچیوں کو گھر بلایا ہے۔ ایمن فوراً سے دکھی سی آواز میں معذرت کرتے ہوئے بولی، او میں تو نہیں جا سکتی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ کوئی بات نہیں بیٹا، رفیدہ اور صفا چلی جائیں گی۔ یاسمین نے محبت سے مسکرا کر ایمن کو جواب دیا، پھر رفیدہ اور صفا سے مخاطب ہوئیں۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں امی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم دونوں چلی جائیں گی، رفیدہ نے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہا، لیکن صفا کچھ نہ بول سکی۔ بدر کے گھر جانا مطلب نئے سرے سے دل کا ٹوٹنا۔ دوپہر کے 2 بجے کا وقت تھا جب صالح کی گاڑی عبد الرحمن ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ برابر والی سیٹ پر بیٹھی رفیدہ نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے صالح سے سرسری سا پوچھا، بابا آپ نہیں آ رہے؟ نہیں، کوثر پوچھے تو کہنا کچھ کام تھا۔ اوکے، رفیدہ کندھے اچکائے ہوئے گاڑی سے اتر گئی اور اس کے ساتھ ہی صفا بھی گاڑی سے اتری۔ گھر کے سامنے لگا ٹینٹ، افسردہ چہرے، روتی آنکھیں، ایک دم سے سب کچھ اس کے ذہن میں گھوم گیا اور وہ جو کی توں کھڑی رہ گئی، بالکل گمسم سی۔ صفا کیا ہوا، چلو نا۔ رفیدہ نے اس کا ٹھنڈا ہاتھ تھاما تو جیسے اسے اپنا جمع ہوا خون جسم میں واپس دوڑتے ہوئے محسوس ہوا اور وہ اپنے جذبات پر قابو رکھ کر گھر کے دروازے تک آئی۔ رفیدہ نے زور سے بیل بجائی اور چند سیکنڈ میں دروازہ کھول دیا گیا۔ رف سے ٹراؤزر ٹی شرٹ میں ملبوس عمار نمودار ہوا اور ان دونوں کو دیکھتے ہی پرجوش لہجے میں بولا، خوش آمدید، کھانا بنانے والی اور کھانا کھانے والی آئی ہیں، اور دماغ کھانے والا پہلے ہی ادھر موجود ہے، رفیدہ نے بھی اسی کے انداز میں کہا اور صفا کا ہاتھ پکڑ کر عمار کے ساتھ نکل کر گھر میں داخل ہوئی۔ لاؤنج میں پہنچ کر صفا اور رفیدہ نے اپنے ہینڈ بیگز میز پر رکھے اور عمار بھی ایک صوفے پر لیپ ٹاپ کے سامنے آ بیٹھا۔ پھپھو کہاں ہیں؟ صفا کے پوچھنے پر عمار نے کندھے اچکائے، پتہ نہیں، شاید اپنے کمرے میں ہیں۔ اوہو، تم پڑھائی کر رہے ہو؟ رفیدہ نے حیرت سے اسے دیکھ کر کہا۔ اسائنمنٹ تیار کر رہا ہوں، عمار بیزاری سے بولا۔ تم اپنا سر کھپاؤ ادھر، میں ذرا پھپھو کو ڈھونڈتی ہوں، رفیدہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ صفا بھی جانے لگی تھی کہ عمار نے جلدی سے اسے پکارا، صفا بھابھی، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ ہاں، کیوں نہیں، صفا نے اپنائی سے کہتے ہوئے اپنے پرس سے عمار کو اپنا فون نکال کر دیا۔ پاسورڈ لگا ہے کیا؟ عمار کے پوچھنے پر صفا نے نفی میں سر ہلایا اور کچن کی طرف قدم بڑھانے لگی، مگر اس کی نگاہیں اچانک ایک بند دروازے پر پڑیں اور اس کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ بدر کا کمرہ تھا۔ نادانستہ طور پر اس کے قدم اس بند دروازے کی جانب اٹھنے لگے۔ اس نے دروازے کے پاس پہنچ کر ہلکے سے ہینڈل کو پکڑ کر نیچے کی طرف کیا، لیکن دروازہ بند تھا۔ بدر تک جانے کے تمام دروازے اس کے لیے بند ہو چکے تھے۔ صفا نے بہت آنسو اپنے اندر اتارے اور ہینڈل کو چھوڑ دیا۔ بے بسی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ وہ دونوں جب گھر میں داخل ہوئیں، رات کے 10 ساڑھے 10 بجے کا وقت تھا۔ لاؤنج میں ندا، یاسمین اور سمینہ بیٹھی قہوہ پی رہی تھیں۔ صفا اور رفیدہ نے ان کے قریب پہنچ کر سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کافی جلدی آ گئیں تم دونوں، ندا نے چپتی نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھ کر کہا، جس پر رفیدہ دھپ سے ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھی اور اپنے بالوں کو کیچر سے آزاد کرتے ہوئے بولی، جی جلدی آ گئے کیونکہ مہمان بھی جلدی ہی آئے تھے اور وقت پر چلے بھی گئے تھے، میں ڈریس تبدیل کر کے آتی ہوں، صفا سنجیدگی سے کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی اور سمینہ نے قدرے افسردہ نظروں سے اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ صفا نے کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور الماری کھول کر پہننے کے لیے کپڑے دیکھنے لگی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے سامان کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ الماری کے جس خانے میں اس نے بدر کی تصویریں، اس کے دیے گئے تحائف، وہ خط، وہ سب کچھ جو اس نے اتنا سنبھال کر رکھا تھا،
وہاں سے غائب تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اس کا دل ڈوبنے لگا، آنکھیں اور گال گلابی پڑ گئے اور وہ پریشانی کے عالم میں خود سے ہم کلام ہوئی۔ سب کچھ یہاں سے کیسے؟ ایک دم اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ صفا بھابی، کیا میں آپ کا فون استعمال کر سکتا ہوں؟ وہ تیزی سے مڑ کر بیڈ تک آئی، اس پر بیٹھ کر پرس سے موبائل نکالا اور گیلری میں موجود تصاویریں کھنگالیں۔ بدر کی ایک بھی تصویر وہاں نہیں تھی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے واٹس ایپ کھولا اور اس کا دل ڈوب گیا۔ بے رحمانہ طریقے سے بدر کی یادوں کا سامان، اس کی الماری، فون ہر جگہ سے مٹا دیا گیا تھا۔ صفا نے موبائل بیڈ پر پھینکا اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں؟ آخر کیوں؟ میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے جو یہ سب مجھ سے ظالموں والا سلوک کر رہے ہیں؟ سب میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ وہ اپنا سر پکڑ کر رونے لگی اور کافی دیر تک سسکتے رہنے کے بعد جب اس نے اپنا سر اٹھایا تو اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ مجھے اندازہ ہے کہ یہ سب کس نے کیا ہوگا۔ اس نے اپنا فون اٹھایا، تیش میں کپ کپاتے ہاتھوں سے کوئی نمبر ملایا اور کان سے لگا کر دانت پر دانت جمائے اپنے ٹارگٹ کے کال اٹھانے کا انتظار کرنے لگی۔ ذکی اس وقت اپنے دوست عمر کے ساتھ کیفے میں پرسکون ماحول میں بیٹھا کافی پینے اور باتیں کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے بھورے رنگ کی جینس پر کالی ٹی شرٹ پہن رکھی تھی اور بال ماتھے پر بکھرے تھے۔ اس کا موبائل بھی اس کے سامنے ٹیبل پر رکھا تھا۔ اس کا فون وائبریٹ ہوا تو بیک وقت ذکی اور عمر دونوں کی نگاہیں موبائل کی اسکرین پر پڑیں۔ ذکی کا کافی کے کپ کو منہ تک لے جاتا ہاتھ تھما اور آنکھوں میں حیرت سی ابھری۔ صفا کی کال، وہ بھی اس وقت! اس نے کافی کا کپ ٹیبل پر رکھ کر فون اٹھایا اور کال ریسیو کر کے جیسے ہی فون کان سے لگایا، صفا اس کے کان میں پھنکاری، آپ خود کو کیا سمجھتے ہیں ہاں؟ وہ اتنی بلند آواز میں بولی تھی کہ ذکی نے بے اختیار سامنے بیٹھے عمر کو دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ آپ میری چیزوں کو ہاتھ بھی لگائیں؟ کس سے پوچھ کر آپ نے بدر کے دیے گئے تحفے اور خط میری الماری سے غائب کیے؟ آپ کا کوئی حق نہیں بنتا، اور تو اور اپنے ساتھ عمار کو بھی شامل کر لیا۔ یہی کہا ہوگا نا آپ نے سب سے کہ میں تو بس صفا کی مدد کرنا چاہتا ہوں، بدر کی یادوں کا سامان اسے دور کروں تو اسے آہستہ آہستہ وہ بھول جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بات آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں کہ بدر کی یادوں کو میری الماری اور فون سے تو آپ مٹا سکتے ہیں، مگر میرے دل سے نہیں۔ پھر ذکی کے منہ پر کال کاٹ دی گئی۔ لمحے بھر کو ذکی کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے، لمحے بھر کو اس کی کنپٹیاں سلگی تھیں، جبڑے بھیجے تھے، غصے کی سرخی اس کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ضرور ہوئی تھی۔ میں نے تو اس کے کمرے میں اب تک کوئی جھانکا بھی نہیں، اور یہ اتنی آسانی سے مجھ پر کوئی بھی الٹا سیدھا الزام دھر دے گی؟ اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال رہی ہے۔ صفا اپنے الفاظ کا زہر ذکی میں بھرتی تو جا رہی تھی، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ خاموشی سے اس کے الفاظ اور لہجے کا زہر پینے والا شخص انسانی فطرت کے تحت اگر دل برداشتہ ہو گیا اور تمام زہر اسی پر اگل ڈالا تو وہ کیسے اس سے بچے گی؟ بھابی شاید ناراض لگتی ہیں۔ عمر کی مسکراتی آواز ذکی کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ ایک دم صفا کے الفاظ کے دائرے سے باہر نکل آیا، پھر سر جھٹک کر جبراً مسکرا کر بولا، اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ اچانک تمہارے چہرے پر 12 بجے دکھائی دیے تو مجھے لگا کہ بھابی تمہیں ڈانٹ رہی ہوں گی۔ عمر شرارت سے بولا تو ذکی کو بھی مجبوراً ہنسنا پڑا۔ بس یار، شوہر بیوی میں تو یہ چلتا رہتا ہے، بیوی روٹتی ہے تو شوہر مناتا ہے، اور شوہر روٹتا ہے تب بھی شوہر ہی مناتا ہے۔ عمر نے ذکی کی بات کاٹ کر مزے سے کہا، جس پر ذکی دھیرے سے ہنس دیا اور کپ اٹھا کر دھیرے دھیرے کافی کے ایک گھونٹ بھرنے لگا۔ کافی کا ذائقہ پہلے سے زیادہ کڑوا لگنے لگا تھا۔ آج کی دوپہر یوسف ہاؤس کے لان میں بہت سنہری سی اتری تھی۔ اپنے پنجرے میں موجود رفیدہ کا طوطا عجیب عجیب آوازیں نکال رہا تھا اور اس کے پنجرے کے بالکل سامنے پیر پسارے بیٹھی بلی پھدکتے ہوئے طوطے کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں صفا اپنے کمرے کے بیڈ پر ہاتھوں میں سر دیے بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کے آس پاس بہت سی موٹی موٹی کتابیں بکھری پڑی تھیں اور اس کے سامنے ایک رف کاپی رکھی ہوئی تھی جس کے صفحے پر بے دردی سے نیلا پین رگڑا گیا تھا۔ وہ یوں ہی سر پکڑے بیٹھی تھی کہ دفعتاً اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے اس کا نام پکارا۔ صفا، کمرے میں ہو کیا؟ وہ رفیدہ کی آواز تھی۔ اس نے 2 سے 3 مرتبہ اسے آواز دی مگر جواب ندارد۔
جواب نہ ملنے پر رفیدہ نے دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور صفا کو سر جھکائے صدمے میں بیٹھے دیکھ کر ماتھے پر شکنیں ڈال کر اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سنجیدگی سے بولی، صفا تم ٹھیک ہو؟ صفا نے اپنے زرد چہرے اور سوجی آنکھوں کے ساتھ سر اٹھا کر رفیدہ کو دیکھا تو رفیدہ کو اپنی بات بھول گئی کہ آخر وہ صفا سے کیا کہنے آئی تھی، اور اس کے مقابل بیٹھ کر فکر مندی سے کہنے لگی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تم بیمار دکھ رہی ہو۔ مجھ سے نہیں ہو پا رہا روفی، میں کچھ نہیں کر پا رہی، میں کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پا رہی ہوں جو سوال میں آسانی سے حل کر لیتی تھی۔ آج ان کا جواب بھی غلط آ رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ میرا دماغ جام ہو چکا ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا، میں فیل ہو جاؤں گی روفی۔ میں اپنے سر میں اتنا شدید درد محسوس کر رہی ہوں کہ اگر میں مزید ان سوالات کو حل کرنے کی کوشش کروں تو کہیں میرے دماغ کی رگ ہی نہ پھٹ جائے، بس میں ایگزامز دینے نہیں جاؤں گی۔ وہ بالکل ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولی اور اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو گرنے لگے۔ رفیدہ اس کو یوں روتے دیکھ کر بالکل پریشان سی ہو گئی اور رفیدہ سنجیدگی سے صفا کو سمجھانے لگی، تمہاری آنکھوں میں تو ساگر بسا ہے، بس ذرا ذرا اسی بات پر ابل ابل کے نکل آتا ہے۔ تم ایگزامز دو گی، سمجھ آئی، فضول میں ہی اتنا سٹریس لے رہی ہو، جتنا لکھ سکو پیپر میں لکھ دینا، ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس تو آ ہی جائیں گے۔ تم اپنی دوست رباب سے مدد لے لو، بلکہ ذکی بھائی ہے نا، میں نہیں بھیجتی ہوں، وہ سمجھا دیں گے تمہیں۔ یار اتنا ذہین شوہر ہے تمہارے پاس، پھر کس بات کی ٹینشن؟ جو بھی سوالات حل نہیں ہو رہے حل کروا لو ذکی بھائی سے۔ ذکی کا نام سنتے ہی وہ اپنے حواسوں میں واپس آئی اور بے اختیار رفیدہ کا ہاتھ تھام کر اپنی آواز نارمل کرتے ہوئے گیلی سانس اندر کو کھینچ کر بولی، نہیں کسی کو مت بلانا پلیز، میں کرتی ہوں کوشش پھر سے ان کو حل کرنے کی۔ رفیدہ نے بغور اسے دیکھ کر کہا، ٹھیک ہونا تم؟ صفا نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور کاپی کو اپنی گود میں رکھ کر اس پر کچھ لکھنے لگی۔ رفیدہ خاموشی سے اس کے پاس سے اٹھ کر دروازے کی جانب بڑھ گئی، پھر چوکھٹ پر رک کر پلٹ کر صفا کو مخاطب کیا، تمہارے لیے کافی بنا کر لاؤں صفا؟ صفا نے سر جھکائے نفی میں سر ہلایا تو رفیدہ نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر کچھ سوچتے ہوئے صفا پر ایک نظر ڈالی اور کمرے سے نکل گئی۔ رفیدہ کے پیر کچن کی جانب بڑھ رہے تھے اور ذہن کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ کچن میں آئی، ریک سے ایک پلیٹ اور چمچہ اتار کر پھر چولہے پر رکھے برتن کا ڈھکن اٹھایا تو گرم سا دھواں اس میں سے نکلا اور بہت ہی مزیدار خوشبو پورے کچن میں پھیل گئی۔ اس نے گرما گرم پاستا پلیٹ میں نکالا اور لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ کر پلیٹ سامنے ٹیبل پر رکھی اور سینے پر بازو لپیٹ کر کسی کا انتظار کرنے لگی۔ چند ساتیں ہی گزری تھیں کہ سامنے سے سفید پوری آستینوں والی ٹی شرٹ اور نیلی جینس میں ملبوس ذکی آتا دکھائی دیا۔ وہ کہیں باہر سے واپس گھر آیا تھا۔ رفیدہ اسے دیکھتے ہی پاستا کی پلیٹ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی، ذکی بھائی؟ رفیدہ کے آگے سے گزرتا ذکی اس کی پکار پر رکا اور گردن موڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، پاستا کھا لیں؟ پاستا کھا کر دیکھیں کیسا بنا ہے، میں نے بنایا ہے۔ ذکی نے تعجب سے اپنی بھویں اٹھائیں، پھر ہلکے سے کھنکھار کر ٹیبل کے نزدیک آیا اور رفیدہ کے ہاتھ سے پاستا کی پلیٹ لے کر چمچہ بھر کر پاستا اپنے منہ میں رکھا اور ہلکے ہلکے چبانے لگا۔ پھر مزید اس نے اس میں سے کھایا مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کا ایک چمچ سے زیادہ کھانے کا مطلب یہی تھا کہ پاستا اچھا بنا تھا۔ ذکی کو کھانے میں لگا دیکھ کر رفیدہ سنجیدہ سے انداز میں کہنے لگی، ابھی صفا کے کمرے سے آ رہی ہوں میں، کتابوں میں سر دیے بیٹھی تھی، کافی سٹریس نظر آ رہی ہے۔ پہلے کہنے لگی کہ ایگزامز نہیں دے گی، پھر ایک دم سے واپس نارمل ہو کر پڑھنے لگی، عجیب سی ہو گئی ہے۔ وہ کبھی اچانک بیمار اور تھکی ہوئی بس مردہ سی لگتی ہے اور کبھی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ کیا آپ نے نوٹ کیا ہے اس کو؟ ذکی پلیٹ میں چمچہ واپس رکھتے ہوئے عام سے انداز میں کہنے لگا، وہ گریف ریئیکشن کا شکار ہے رفیدہ، پہلے مدثر چاچو کا چھوڑ کر چلے جانا، ان کے انتقال کی خبر، اور اب بدر کی ڈیتھ، وہ مشکل دور سے گزر رہی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گی، بس اسے ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ خود بھی اس ڈپریشن سے نکل سکتی ہے۔ اگر وہ منفی سوچ کے بجائے مثبت سوچ اپنانے کی کوشش کرے تو۔ بات کو جم نہیں رہی، رفیدہ ایک دم پھیکے سے انداز میں بولی،
جس پر ذکی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر بولا، کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ایک ڈپریشن کے مریض کو دوسرے کے ڈپریشن کی وجوہات اور حل تو پتہ ہے، لیکن اپنے ڈپریشن کا کچھ اتا پتہ نہیں۔ ذکی اس کی بات پر دھیرے سے ہنس دیا اور ذومعنی الفاظ میں کہنے لگا، کیا مجھے کبھی روتے ہوئے دیکھا تم نے؟ یا ایگزام سے بچنے کے لیے کبھی کوئی بہانہ گھڑتے دیکھا ہے؟ نہیں نا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ویسے اگر دیکھا جائے تو زیادہ کھانا بھی ایک قسم کا ڈپریشن ہی ہے۔ وہ اس کے زیادہ کھانے پر چوٹ کرتا ہوا آگے بڑھنے لگا تو رفیدہ ایک بار پھر اسے پکار اٹھی، ذکی بھائی، میرا ایک مشورہ ہے آپ کو۔ رفیدہ کی سنجیدہ آواز پر ذکی کے قدم تھمے اور وہ اس کی طرف سوالیہ نظروں کے ساتھ پلٹا۔ آپ انڈونیشیا جائیں صفا کو لے کر، شاید نئی جگہ جانے سے، نئے ماحول سے اس کی طبیعت میں کچھ مثبت تبدیلی واضح ہو جائے، اور آپ بھی کب تک انڈونیشیا جانے سے کتراتے رہیں گے؟ کیا معلوم وہاں واپس جانے سے آپ کے دل کا بوجھ بھی ہلکا ہو جائے۔ رفیدہ کے مشورے پر ذکی زیر لب مسکرایا اور اپنے قدموں پر واپس مڑا۔ میرے مشورے پر غور کرنا، رفیدہ بلند آواز میں بولی، جس پر ذکی نے مڑے بغیر اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کر کے تھمز اپ کا نشان بنایا اور سیڑھیاں چڑھ گیا۔ صفا کے کمرے کی کھڑکی سے اندھیری رات کا منظر واضح تھا۔ آسمان پر بہت سے تارے ٹمٹما رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ اس کے بیڈ پر بہت ساری کتابیں پھیلی پڑی تھیں۔ دوپٹہ کہیں کونے میں رکھا تھا اور وہ خود بیڈ کے ایک سائڈ پر چت لیٹی اپنے کمرے کی چھت کو آنسوؤں سے جگمگاتی آنکھوں سے گھور رہی تھی، مگر ذہن اس وقت سوچوں سے خالی تھا۔ اس کے سنہری بال اس کے پہلو میں الجھے بکھرے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی ٹھک کی آواز آئی تو اس نے اپنی سوجی ہوئی آنکھیں دروازے کی جانب گھمائیں اور چوکھٹ پر کھڑے ذکی کو دیکھ کر وہ ایک دم بوکھلا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور بیڈ کے ایک کونے سے جلدی سے دوپٹہ کھینچا۔ ذکی ادھر کھڑا خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ صفا نے اپنا دوپٹہ شانوں پر پھیلایا، پھر انگارے برساتی آنکھوں کے ساتھ دبے ہوئے لہجے میں بولی، کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دروازے پر دستک دی جاتی ہے۔ اس کے جملے پر ذکی طنزیہ سا مسکرایا اور قدم قدم چلتا اس کے بیڈ کے نزدیک آ کھڑا ہوا۔ صفا بیڈ کے دوسرے سرے پر سائڈ ٹیبل سے لگ کر کھڑی تھی اور اس کا ایک ہاتھ ٹیبل پر رکھے لیمپ پر تھا۔ ذکی نے ایک نظر اس کے لیمپ پر رکھے ہاتھ کو دیکھا اور بڑے ہی سادہ سے انداز میں بولا، اب سے کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے دستک دینے کا خیال رکھوں گا۔ غلطی پر معذرت خواہ ہوں۔ پہلے ہی ماتھے پر زخم کا نشان تھا، لیمپ سے ایک اور زخم نہیں کھانا تھا اسے۔ کیوں آئے ہیں آپ میرے کمرے میں؟ چلے جائیں یہاں سے پلیز۔ صفا قدرے ناگواری سے گویا ہوئی۔ وہ ذکی کو یوں اچانک دیکھ کر نروس سی ہو گئی تھی اور اس کی نروسنس وہ پا گیا تھا، اس لیے اپنے ہاتھ میں تھامے شاپنگ بیگ کو بیڈ پر ڈالا اور قدرے سنجیدگی سے کہنے لگا، یہ دلشاد بھائی نے تحفہ بھجوایا ہے تمہارے لیے، خلوصِ دل سے دے گئے تھے۔ تحفوں کو واپس کرنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور لمحے بھر کی خاموشی کے بعد اس نے اپنا جملہ مکمل کیا، اپنے اندازے کے مطابق کسی پر الزام لگانا ظلم ہے، اس لیے میرا مشورہ ہے کہ اب کی بار گواہ اور ثبوت اکٹھے کر کے کسی کا جرم ثابت کیا جائے۔ اس نے ٹھنڈے سے لہجے میں کہہ کر ایک نظر صفا کو دیکھا، جو بظاہر تو ویسے ہی اپنی انا میں کھڑی تھی، مگر چہرے کا رنگ بدلا ضرور تھا۔ ذکی نگاہیں پھیر کر اپنے قدموں پر واپس پلٹ گیا۔ وہ اس کے کمرے سے نکل کر اوپر جاتی سیڑھیوں کے قریب پہنچا ہی تھا کہ کسی نے پیچھے سے اس کا نام پکارا، تو اس نے سیڑھی پر رکھتے پاؤں کو واپس فرش پر اتارا اور پکارنے والے شخص کی طرف گھوما۔ سامنے سادہ سے لباس میں ملبوس، بالوں کا ڈھیلا سا جوڑا بنائے اور کندھوں پر شال ڈالے کھڑی یاسمین منتظر سی اسے دیکھ رہی تھیں۔ ذکی کو اپنی جانب متوجہ پا کر وہ جلدی سے کہنے لگیں، میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی بیٹا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ بتائیں کیا بات ہے؟ ذکی نے سنجیدگی سے کہا۔ ذکی، میں نے تو یہی سوچا تھا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہاری دلہن کو ہمارے نئے گھر میں ہی لے کر آئیں گے۔ کرایہ دار بھی اسی مہینے گھر خالی کرنے والے ہیں، تو اسی لیے مجھے تم سے پوچھنا تھا کہ صفا کی رخصتی کب لیں، تاکہ اسی حساب سے اس گھر کی بھی سیٹنگ کروا لیں۔ یاسمین کی بات پر ذکی نے ایک گہری سانس لی اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، کرایہ دار اس مہینے گھر خالی نہیں کر رہے امی۔
جو گھر ان لوگوں نے لیا ہے اس کا کام مکمل ہونے میں 2-3 ماہ اور لگ جائیں گے، جب تک وہ ہمارے گھر میں ہی رہنے والے ہیں۔ اور رہی بات رخصتی کی، تو جس دن صفا اپنی مرضی سے اپنے کمرے سے میرے کمرے میں آ جائے گی، سمجھ لیں کہ اسی دن رخصتی ہو گئی۔ اب چاہے اسے کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے، بس اسے کوئی مجبور نہیں کرے گا، یہ فیصلہ وہ خود ہی کرے گی۔ یاسمین کی رنگت پھیکی سی پڑی اور وہ خفا سے انداز میں کہنے لگی، ٹھیک ہے بھائی، جیسی تمہاری مرضی۔ زندگی تو تم دونوں کو ساتھ ہی گزارنی ہے، چاہے جیسی بھی گزرے، ہم کیوں درمیان میں آئیں۔ خیر، تم نے صفا کے نام پر اکاؤنٹ کھلوا کر حق مہر کی رقم بھی جمع نہیں کروائی اب تک، بھول تو نہیں گئے؟ ذکی پھیکا سا مسکرایا اور سادہ سے لہجے میں بولا، حق مہر معاف کر دیا ہے آپ کی بہو نے۔ کیا مذاق کر رہے ہو نا؟ میں کیوں مذاق کروں گا؟ میں نے صفا سے کہا تھا کہ اکاؤنٹ کھلوانا ہے مہر کی رقم جمع کروانے کے لیے، تو اس نے کہا کہ اسے مجھ سے کوئی مہر نہیں چاہیے، تو میں نے بھی کندھے اچکا دیے، جیسے اس کی مرضی۔ یاسمین نے زور سے اس کے بازو پر چپت لگائی، وہ لڑکی تو ہے ہی بیوقوف، اور تم بھی اس کے کہنے میں آ کر چپ کر بیٹھ گئے۔ میں خود جا کر اس سے بات کرتی ہوں۔ وہ صفا کے کمرے کی طرف مڑنے لگی تو ذکی نے انہیں پکارا، امی، اس سے یہ بھی کہیے گا کہ کل صبح تیار رہے، پاسپورٹ آفس جانا ہے۔ کس لیے؟ اس کا پاسپورٹ بنوانا ہے، اگلے مہینے میں اسے لے کر انڈونیشیا جانے والا ہوں، انشاءاللہ، نینی سے ملوانے کے لیے۔ وہ الفاظ تھے یا کیا؟ یاسمین تو جیسے ہواؤں میں اڑنے لگی۔ وہ پھرتی سے ذکی کے قریب آئیں اور قدرے خوشگوار حیرت سے بولی، ذکی، تمہیں اندازہ نہیں کہ اس وقت میں کس قدر خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ آخر کار تم نے انڈونیشیا جانے کا ارادہ کر ہی لیا، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ میں ابھی جاتی ہوں صفا کے پاس۔ وہ خوشی سے صفا کے کمرے کی جانب بڑھ گئیں، جبکہ انہیں دیکھ کر ذکی کے ہونٹوں پر زخمی سی مسکراہٹ آئی اور وہ تھکے تھکے سے قدموں کے ساتھ سیڑھیاں چڑھنے لگا۔